السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمت عملی پر مبنی تنظیم الوقت۔ میں محمد نعمان مدرس جامعہ محمدیہ اکاڑا آپ سے مخاطب ہوں۔ کل ہم نے اسی عنوان کے حوالے سے ایک تعارفی نشست کی تھی۔ یقیناً آپ احباب کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امید واثق ہے کہ آپ نے جو سبق سنا وہ آپ نے آگے بھی پڑھایا ہوگا۔ اور اسی کے حوالے سے ہماری کچھ تمہیدی گزارشات ہوں گی کہ وقت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، وقت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اگر بندے نے کوئی بھی کام کرنا ہے، انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور منصوبہ بندی مثال کے طور پر آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس کی ضروریات کو دیکھیں گے کہ گھر بنانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے مٹیریل اکٹھا کریں۔ دوسری چیز آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر لاگت کتنی آئے گی، کتنا بجٹ اس کے اوپر صرف ہوگا۔ تیسری چیز آپ اس کی لوکیشن دیکھیں گے کہ جگہ کون سی ہونی چاہیے جہاں پہ گھر بناؤں جو پرسکون بھی ہو اور اس کا فائدہ بھی ہو۔ اور چوتھی چیز آپ اس سے ماہر تعمیرات کی خدمات لیں۔ یہ ایک گھر کی ضرورت کے لیے 4 چیزیں۔ اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر کوئی ذاتی کام کرنا ہے، کوئی گھریلو کام ہے، تجارتی کام ہے، معاشرتی کام ہے، کوئی دعوتی منصوبہ بندی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ یہ 4 چیزیں آپ کے منصوبے میں شامل ہوں گی، منصوبہ بندی ہوگی تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر منصوبہ بندی نہیں ہے آپ کی کسی کام کے اندر بھی، تو آپ جتنے بھی آپ ماسٹر ہیں، آپ ذہین ہیں، آپ فتین ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ علامہ ہیں، منصوبہ بندی کے بغیر آپ کوئی بھی کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ منصوبہ بندی کے بغیر کام کریں گے تو یہ نہیں کہ آپ کا کام مکمل نہیں ہوگا، اس کے آپ کو نقصانات ہوں۔ یہی 4 چیزیں آپ نے ہر چیز میں دیکھتی ہیں کہ کوئی بھی کام آپ نے گھریلو کرنا ہے، ضروریات آپ نے اس کی دیکھنی ہے کہ میں نے گھریلو کام کرنا ہے تو اس کے لیے کون کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ تجارت کے اندر ہے کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کہ اس کے اوپر بجٹ کتنا صرف ہوگا، کس کس چیز کو مجھے پہلے خریدنا پڑے گا، پیچھے میں نے اس کے کتنے پیسے رکھنے ہیں کہ مجھے بعد میں بھی اگر ضرورت پڑے تو میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہو۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی جگہ کا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یار یہ کس جگہ پہ ہوگا تو پھر وہ یہ میرا کام کامیاب ہے۔ اور پھر اس حوالے سے کسی بھی کام کے حوالے سے بندہ دیکھتا ہے کہ اس کام کا ماہر کون تھا، اس کام کے ماہر کی خدمات کو حاصل کیا جائے گا۔ اگر گھر بنا رہا ہے تو ماہر تعمیرات کی خدمات کو حاصل کرے گا۔ اگر اپنے کوئی ذاتی کام کر رہا ہے تو اپنے کسی دوست سے مشورہ کرے گا جو اس کام کا ماہر ہوگا۔ اگر گھریلو کام کر رہا ہے تو گھریلو خرچ کے اندر دیکھے گا کہ میرے گھر میں خرچے کے اندر ماہر کون تھا، اس کی خدمات کو حاصل کرے گا۔ تجارت کے اندر کسی تاجر کی خدمات کو حاصل کرے گا۔ معاشرے میں اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے، معاشرتی زندگی گزارنا چاہتا ہے، سیاست میں آنا چاہتا ہے تو کسی ماہر کے ساتھ مشورہ کرے گا۔ اور اگر دعوتی منصوبہ بندی ہے کہ دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اپنے اساتذہ، اپنے علاقے کے خطیب، عالم سے رابطہ کرے گا کہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اس حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں، اور آپ کی خدمات کے ساتھ ساتھ دیکھے گا اس خدمات میں
کہ کتنی اس نے اس کے اندر صبر کیا ہے اور کتنا اس نے اس کے اندر اس نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا۔ اس وجہ سے کہ جب آپ منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کی تو اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو ہوتا ہے اس کا روحانی پہلو۔ روحانی پہلو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ روحانی پہلو میں جو پیسے لے کر آیا ہوں وہ کہاں سے آئے ہیں، جو میں اس کام کے اوپر لگانا چاہتا ہوں وہ حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں، یہ روحانی پہلو ہے اس کا۔ جسمانی پہلو، آپ نے کوئی کام کرنا، آپ دیکھیں گے کہ میرا جسم کیا اس کام کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، تو آپ اپنے جسمانی پہلو کے لیے مشورہ کریں گے ڈاکٹر سے، روحانی پہلو کے لیے مشورہ کریں گے کسی عالم سے، کسی خطیب سے، کسی مفتی سے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس یہ پیسے فلاں جگہ سے آئے۔ اور پھر اس میں تیسری چیز آپ کا میدان عمل ہوتی ہے۔ آپ کا میدان عمل کیا ہے کہ آپ عمل کے میدان میں کتنا کام کریں۔ آپ نے کام کرنے کی منصوبہ بند کر لی، اب آگے کام کے بھی 3 درجہ ہیں۔ پہلا درجہ احسان کا درجہ ہوتا ہے، اور احسان کا درجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر کام کرنا۔ دوسرا درجہ عدل کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ عدل کا درجہ کے تقاضے پورے کرنا کام ہوتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ظلم کا درجہ ہوتا ہے کہ تقاضے پورے نہ کرنا۔ احسان، اگر ہم کام بہتر طریقے سے کرتے ہیں تو احسان، اس کے بعد اگر عدل کے ساتھ کرتے ہیں تو تقاضے پورے کیے، اگر یہ 2 نہیں ہو گئے تو پھر صاف بات ہے کہ وہ ظلم۔ اور ظلم کی ایک عام تعریف وہ یہی ہے کہ کسی ایسی چیز کو اس جگہ پہ رکھ دینا جہاں پہ اس کی جگہ نہیں، کہ ظلم۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دینی اور دنیاوی کامیابی کے اندر قدرت کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ قدرت کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا کام دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو اپنا کام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جن کو اللہ رب العزت آزما چکے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ راستے میں تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے، اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، دین کا کام نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں ہم کر سکتے، لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا۔ یہ ذمہ کام کن کے لگتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزما لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزما لیا تو پھر اللہ رب العزت نے کہا انی جاعلک للناس اماما، آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اپنے سارے جتنے کاموں میں آزمایا تھا سب کو پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو آگے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام کو نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا کہ اللہ میری اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے بھی میں امام بناؤں گا لیکن اس بندے کو نہیں جو ظالم۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو ہم تقاضے پورے نہیں کرتے کام کے تو ہم ظلم کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کام نہیں لے گا اور نہ ہم اس قدرتی نظام کے تحت کامیابی حاصل کر سکتے۔ اس کے بعد اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق، سب کے لیے نہیں،
فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. کیا فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن پر، اور جو ایمان نہیں لائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم اس کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، انہیں آگ کے عذاب کی طرف اللہ رب العزت بے بس کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان کو آگ کے عذاب کی طرف بے بس کرتا ہوں. ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ دنیا، اگر ہم دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ تھوڑا فائدہ، اگر ہم دین کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی ان کے لیے کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے کام کے قابل کیسے بنایا. سب سے پہلی بات کہ صلاحیت ہونی چاہیے کام کی. اور صلاحیت کس کو کہتے ہیں؟ صلاحیت یہ ہے کہ کسی بھی کام کو درجہ عدل پر کرنے کو صلاحیت کہتے ہیں. کسی بھی کام کو درجہ عدل پر کرنے کو صلاحیت کہتے ہیں. مطلب اس کو تقاضے پورے کرنے سے، بہتر کرنے سے کام کو صلاحیت کہتے ہیں. اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کام کے متعلق معلومات اور تجربات، جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے معلومات ہمارے پاس، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے تجربات. قرآن کریم میں اس کے لیے القوہ والامانہ کا لفظ استعمال ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبوت اور امامت اللہ رب العزت نے دی ہے تو اس کے ملنے کا معیار کیا؟ صلاحیت کی وجہ سے امامت اور نبوت نہیں ملی. اللہ رب العزت نے صلاحیت کی وجہ سے امامت اور نبوت کسی نبی کو نہیں دی، بلکہ اپنے فضل سے دی. لیکن ہر نبی باصلاحیت ہے. جیسے سورۃ السجدہ کے اندر آیت نمبر 24 ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 24 ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا، ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے. اب یہاں پہ جو صبر ہے یہ کیا ہے؟ تجربات. زندگی کے اندر انبیاء کرام نے جب صبر کیا تو تجربات ان کے سامنے بڑھتے چلے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. یقین کا کیا مطلب ہے؟ معلومات. ان کے پاس علم تھا کہ اللہ رب العزت ایک دن ہمیں سرخرو کرے گا، یہ یقین تھا. اور انہی معلومات کی بنیاد پہ اور انہی تجربات کی بنیاد پہ ہر نبی باصلاحیت. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اوپر، فرماتے ہیں پہلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت، صبر اور یقین کی وجہ سے، اور انبیاء کے بعد امامت ملتی ہے، اور امامت بھی انہیں کو ملتی ہے جو صبر اور یقین کرنے والے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ
قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. یہ واقعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 کے تحت دے سکتے ہیں. لیکن اس میں اللہ رب العزت نے جب ان کے لیے کوئی امیر مقرر کیا تو کیا تھا اس امیر کی نشانی کیا تھی؟ اس امیر کی نشانی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا کی. اب جو بسطۃ فی العلم والجسم ہے، علم سے مراد معلومات اور الجسم سے مراد تجربات ہے. اب یہ جو امیر ہوتا ہے اس کے پاس معلومات ہوں اور تجربات ہوں تو ایک قیادت اور سیادت کا حق وہی رکھتا ہے. جس کے پاس قیادت اور سیادت کے لیے نہ علم ہو نہ تجربات ہوں، وہ قیادت اور سیادت کا حق نہیں رکھ سکتا. اور اس کے بعد مستقبل کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. حکمت عملی پر مبنی مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتے ہیں حتمی خواب جو بندہ دن کو دیکھتا ہے، ایک ہوتے ہیں وقتی خواب جو بندہ رات کو دیکھتا ہے. اور بندہ حتمی خواب دیکھے تو کامیابی ہوتی ہے، اور اگر بندہ وقتی خواب دیکھے جو رات کو دیکھتا ہے وہ صبح تک ختم. حتمی خواب سے کیا مراد ہے؟ وقتی خواب سے مراد یہ ہے کہ ہم بچوں کو تعلیمیں دیتے ہیں، بیٹا اپنے حافظ بنو، بیٹا اپنے ڈاکٹر بنو، اپنے فوج میں جانا، اپنے پولیس میں جانا، اپنے مفتی بننا. یہ وقتی خواب ہے. اور جو وقتی خواب ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور جو حتمی خواب ہوتے ہیں وہ وقت کی قید سے آزاد خواب ہوتے ہیں. اور ان خواب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ خواب جب انسان کو حتمی خواب دیکھتا ہے تو اس میں وہ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے، بیٹا آپ نے خدمت انسانیت، خدمت خلق کرنی. اب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کرنی تو خدمت انسانیت اور خدمت خلق کی ہے، تو اس میں اگر میں حافظ نہیں بن سکا تو کوئی بات نہیں، میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں. حتمی خواب اس کے سامنے موجود ہے کہ خدمت انسانیت، خدمت خلق. اس کے لیے وہ کوئی بھی پیشہ اپنا لے، کوئی بھی شعبہ اختیار کر لے، وہ حتمی خواب اس کے سامنے ہے. اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ میں نے حتمی خواب، یہ صورتحال ہے کہ حتمی خواب میں ڈاکٹر کے اندر اب میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، تجارت کر لیتا ہوں، کرنا تو ایک ہی کام ہے نا، خدمت انسانیت ہی، خدمت خلق، تو تجارت تاجر بن کے کر لیتا ہوں. اس کو حتمی خواب کہتے ہیں. اور میں لفظ بول رہا ہوں خدمت انسانیت اور خدمت خلق. ہمارے استاد پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمٰن حفیظ صاحب وہ کہتے ہیں میں خدمت انسانیت کہا تو مجھے کسی نے کہا آپ خدمت خلق کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا خدمت خلق اور خدمت انسانیت میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کہ اگر خدمت انسانیت کہو گے تو صرف انسان کی خدمت ہے، اگر خدمت خلق کہو گے تو اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں کسی کی بھی خدمت کرو گے اللہ رب العزت اجر دے گا. جیسے ایک وہ عورت جس نے ایک پیاسے کتوں کو پانی پلایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس کو خدمت خلق. اب تنظیم الوقت کے اندر ہماری جو ترجیحات ہوں گی اس کے ساتھ عزم ہوگا، پھر برکت ہوگی. ترجیحات میں معلومات ہوں گی ہماری، اور جو عزم ہوگا اس میں عمل درآمد ہوگا کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اسباب ہم کتنے اختیار کرتے ہیں ان معلومات کے ساتھ. اور پھر برکت ہوگی. ہم برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن برکت حاصل نہیں ہوتی. کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ ہم اسباب کی طرف جاتے ہی نہیں. ایک بندہ ہے وہ تجارت کا کام کرتا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے ساتھ ساتھ اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر ایک بندہ تجارت ہی نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے یا اللہ میرے فلاں کاروبار میں برکت ڈال دے، تو وہ تو کاروبار کر ہی نہ رہا تو اس کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ برکت تب ہوگی جب اسباب اختیار. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ترجیحات ہمارے سامنے،
جس کو معلومات کہتے ہیں، عزم ہمارا پختہ ہے جس کو عمل درآمد کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پر عمل کرنا ہے، پھر ہم نے برکت ہوگی اس کے اندر، اور برکت کے اللہ رب العزت سے دعا کی. اور جب یہ چیزیں ہوں تو پھر قیادت و سیادت کی ذمہ داری ملتی ہے. اور قیادت اور سیادت کی ذمہ داری کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ تبادلہ خیال. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے استاد نے مجھے پڑھایا، میں آگے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، آپ آگے کسی کو دیں. مطلب تبادلہ خیال، اپنی بات کو دوسرے کو سنانے کی طاقت رکھنا. اگر تبادلہ خیال نہیں ہے تو قیادت اور سیادت کی ذمہ داری. نمبر 2، متاثر کن، اپنی بات سے دوسرے کو متاثر کرنا، کہ اس کو اثر ہو بات کا، وہ خود اس کو جانچے اور اس کے بعد آگے دوسرے کسی کو عمل کرنے کو کہے. اور تیسری چیز سہولت ہے. ایک قیادت کا کام سہولت دینا ہوتا ہے، روڑے اٹکانا نہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کو قیادت مل جاتی ہے، جس کے نام کے ساتھ قائد لکھا جاتا ہے، نہ تو وہ تبادلہ خیال کرنے کے قابل ہوتا ہے، نہ کسی کو متاثر کرنے کے، اور نہ سہولت دینے کے قابل ہوتا ہے. اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تبادلہ خیال تو کر نہیں سکتا، تو متاثر وہ کس کو کرے گا؟ وہ آیا ہے صرف اپنے پیسے کی وجہ سے، امیری کی وجہ سے. اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ امیر وہ نہیں ہوتا جو 1000 لاکھ روپیہ کمائے اور 1.5 لاکھ خرچ کرے. امیر وہ نہیں ہوتا. ہم نے امیر کی غلط ڈیفینیشن کی. امیر وہ ہوتا ہے جو کمائے تھوڑا، اور کمائے 1000 روپیہ اور لگائے 900 100 روپیہ اس میں سے بچا. اور پھر قیادت و سیادت جس کو ملتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو سہولت دے. جب سہولت دے گا لوگ آگے بڑھیں گے، اس کی بات کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے. یہ قیادت اور سیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ہمارا یہ فیس بک کا پیج الکوثر اسلامک سینٹر، آپ اس کو لائک کریں، آگے شیئر کریں ویڈیو کو. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دیں. اور اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں، آپ کو کسی مسئلے کے حوالے سے مشکل درپیش ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. میرا واٹس ایپ نمبر اس کے ساتھ موجود ہوگا. اور اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. دعا میں یاد رکھیے گا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب